اس بندے نے سچے دل سے توبہ کی، پر دل میں ایک چاہتا ہوئی کہ مولا توبہ تو میں نے کی، پر مجھے پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ تو نے قبول فرما لی ہے۔ ایک بندوں کا ایک خیال اور احساس ہوتا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے ایک آہا نکالتا ہے، اس آہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، ان کی آنکھ کیا لے رہی ہے، ان آہوں میں کیا چیز ہے، کیا خوف خدا ہے یا عشق مصطفیٰ کا کوئی دم ہے، رب سب جانتا ہے۔ ہم بولیں یا نہ بولیں یہ تو بہت دور کی بات ہے، رب تو احساس کو بھی جانتا ہے۔ اس بندے نے کہا مولا میں نے توبہ تو کری ہے، پر پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے پہ یہ اعلان ہوا، آواز آئی اے بندے سامنے ایک ریت کا ٹیلا ہے، اسے تجھے ہٹا کر کے ایک طرف کرنا ہے، اگر تو نے یہ کام کر لیا تو تیری توبہ قبول ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ غور کریں، اس بندے نے جب ریت کا ٹیلا دیکھا نا تو اب اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں تھی اس کے پاس، ریت کا ٹیلا کیسے ہٹے گا؟ اور نہ اس کے پاس کوئی مشینری تھی جس سے وہ اس ریت کے ٹیلے کو ہٹا سکے، پر دل نے آواز دی ہے بندے یہ بات کسی اور سے نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اللہ کی ذات سے ہو رہی ہے۔ واہ واہ، میں ایک فلسفہ بتا دوں، یہ الگ ایک وگیان ہے، الگ ایک فلسفہ ہے، ایک الگ ابھیاس ہے۔ یہ دل کے تعلق سے بندہ جب اس ابھیاس کو عبور کرتا ہے تب اللہ کی جانب سے آنے والی باتوں کا اسے پتہ چلتا ہے۔ ایک الگ سبق ہے، ایک الگ وشے ہے، یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ اس دل کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو روزانہ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ یہ الگ شے ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی دل کے اوپر شیطان بھی اپنے وسوسے اور اپنے خیالات چھوڑتا ہے اور اس کا بھی اظہار ہم سے ہوتا رہتا ہے، اور اسی دل کے اوپر نفس بھی اپنی باتیں چھوڑتا ہے اور اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ الگ سبق ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک اہل دل اور اہل نظر اور کامل پیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامل پیر ہو، مکمل ہو، رب سے ملانے والا ہو، جس نے رب تک پہنچنے کا در دیکھا ہو، راستہ دیکھا ہو کہ کہاں سے گزر کر کے رب تک پہنچنے کا ہے۔ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جو نفس کی طرف سے ہیں، اور کون سی باتیں ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ الگ فلسفہ ہے، الگ وشے ہے۔ اللہ کرے کہ وہ در ہمیں اور آپ کو دکھائے، ایسا مرشد ملے، ایسا مرد کلندر ملے، ایسا کوئی شخص ملے محمود پیا جیلانی جیسا، علی اکبر پیا جیلانی جیسا، جو ان کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اور نہیں بیٹھا ہے بلکہ رب کی رحمتوں کے سائے تلے بیٹھا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، کیا بیٹھا ہے؟ اپنے دل کو سنبھال کے رکھ، کیونکہ اللہ والے دلوں کی باتوں کو جانا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودی، فیضان اکبری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ محترم حضرات، میں جو بات کر رہا تھا اس بندے کی توبہ کی، دیکھو ایک بات ہوتی ہے جوشیلے انداز میں بتانا، اور ایک بات ہوتی ہے نرمی سے اپنے سے بات کر رہے ہیں جی ویسے بتانا۔ جی جی ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے، جی، فرق بہت بڑا ہے، اور فرق بھی بتا دوں اور بات بھی بتا دوں۔ جی جی، یہاں کے لوگوں کا مزاج یعنی کہ سوچ یہ کہ تقریر ہو جوشیلی، جی بیان ہو جوشیلا، تو کہیں واہ باپو نے تو بیان جوردار کیا، جی تقریر بڑی بات میں لاجواب جی، کہ کہا کیا یہ تو بھول گئی، تقریر بہت لاجواب کری، جی باتیں آواز آئی کانوں کے ذریعے سے آر پار نکل گئی، جی دل کی تجوری تک اس آواز نے دستک نہیں دی، جی، اور جب تک دستک دل تک نہیں پہنچے گی تب تک بندہ اچھے کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلح دھار بارش تیز آ جائے نا تو کھیتوں میں بجائے فصل کے ٹھیک ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ تیز اگر بارش آ جائے ایک بار
چاہے برسے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بھر، لیکن ہو تیز بارش تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا نا، پانی بہے گا تو فصلیں چلے جائے گا۔ اور بارش ہو دھیمی دھیمی اور رہ رہ کے آتی ہو اور برس رہی ہو، تھوڑی دیر کے بعد دھیمی بارش ہو، اس بارش سے فصل میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ پانی زمین کے اندر اترتا ہے، فصل کا نقصان نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر بات دین کی اچھے انداز میں، سنجیدگی کے ساتھ، مختصر انداز میں، اچھے لفظوں کے ساتھ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مزاج میں اتر جائے، ایسے انداز میں بات کرنا تاکہ اس کے دل کے دروازے تک جا کر کے بات دستک دے، تو اس بات کا اثر آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ اس وقت اگرچہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، یار باپو نے تقریر تو کری پڑی ٹھنڈی تقریر، مزہ نہیں آیا، لیکن وہ تنہائی میں بیٹھ کے جب سوچے گا نا تب اس کا ضمیر کہے گا یار بات جو مولانا نے کہی تھی اچھی تھی، بات بہت پیاری تھی۔ اب سنیں اس بندے نے جب بات کہی، اے اللہ بتا کیسے چلے کہ میں نے توبہ کی، قبول کر لی تو نے۔ رب نے فرمایا کہ اس ریت کے ٹیلے کو ہٹانے کا ہے۔ کوئی اس کے پاس سادن نہیں تھے اور اس نے گھٹنے ٹیکے اور ریت کے ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا۔ جس طرف سے ہوا آ رہی تھی نا، اس ہوا کے سہارے سے اس بندے نے گھٹنے ٹیک کر کے کونیاں نیچے رکھ کر کے پھونکے مارنا شروع کی۔ کیا بات ہے! اب پھونک سے کتنی دور اڑے گی؟ پھونک سے بہت مشکل سے تھوڑی سی ذرات دھوڑ کے کن اڑیں گے، اور تھوڑی ہوا آ رہی تو سارا کر رہا تھا، تھوڑی اور اڑ رہی تھی دھوڑ۔ لیکن اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ کتنی دھوڑ اڑ رہی ہے، اس نے یہ طے کر لیا تھا جان رہے یا نہ رہے مجھے اس ریت کے ٹیلے کو ہٹانا ہے، مجھے اس ریت کے ٹیلے کو ہٹانے کا ہے۔ بس یہ اللہ کی جانب سے آواز ہے اور اسے پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جان بچ گئی تو سبحان اللہ، اور نکل گئی تو رب قبول فرمائے گا۔ اب اس بندے نے بیٹھ گیا اور پھونکے مارنے شروع کی، دھوڑ نہیں اڑ رہی تھی، ریت کا ٹیلا بھی نہیں ہٹ رہا تھا، یہ بندہ پھونکے مار رہا تھا۔ رب کی ذات اس بندے کے عقیدے اور اس کے دل کی احساس کو اور آہوں کو رب جان رہا تھا کہ بندہ کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کافی دیر تک بندہ یہ پھونکے مارتا رہا، تھک گیا، پسینے سے لت پت ہو گیا، شرو شار ہو گیا، پسینے سے سوکھ گیا، زبان خشک ہو گئی، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، تھکاوٹ، لیکن بندہ ہٹا نہیں۔ جب یہ منظر دیکھا، رب جیسا پیار کوئی نہیں کرتا ہے۔ یقین کے ساتھ آپ جان بھی لیں، مان بھی لیں اور یقیدہ رکھیں، اللہ جیسا پیار کوئی نہیں کرتا ہے، اور رب جتنی فوراً مدد کرے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ پھونکے مار رہا تھا، رب نے اس کے احساس کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چکروتی طوفان کو حکم دیا، اے طوفان چلا جا، ریت کے ٹیلے کو ہٹا، رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کی ذات ہے۔ تھوڑی دیر میں چکروتی طوفان اس آندھی نے اس ریت کے ٹیلے کو پل میں ادھر سے ادھر کر دیا، راستہ بھی بن گیا، ریت کا ٹیلا بھی ہٹ گیا، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کریں کہ پروردگار عالم نے مدد کی نہیں؟ جی ریت کا ٹیلا ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جی، لیکن اللہ پاک نے کہا تجھے ہٹانے کا ہے۔ اب جب تک ہٹے گی نہیں تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ بندہ محنت کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مدد کی، ریت کا ٹیلا ہٹا، کیونکہ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وہ ریت کا ٹیلا ہٹا، بندے کی توبہ قبول ہوئی۔ اب اس بندے نے کس دل لگن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، وہ خود کے بس کی بات نہیں تھی، بس کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جانے کا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، رب کتنے اعمال قبول کرے گا، کتنے کو رد کرے گا، کیا گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، اس بات میں نہیں پڑھنے کا ہے۔ بس آتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، اپنی نیکیاں بھولا جانا ہے، دوسرے کی برائیوں کو بھولا جانا ہے، اچھے کام کرتے رہنا، پروردگار عالم کی رضا کے خاطر۔ بس
یہ ذہن میں رہے کہ رب ناراض نہ ہو، جب تک اللہ ناراض نہیں ہوگا بندے کی طرف اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں نے اس لیے بتایا کہ نیکیاں بھول جائیں، برائیاں بھول جائیں، یہ بہت بڑے چھٹکارے کا سبب ہے۔ جی جی